السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ہنا لائف اسٹائل ولاگس۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کے رمضان، آپ لوگوں کی سحریاں افطاریاں بہت اچھے سے گزر رہی ہوں گی۔ سحری میں بھی اور خاص طور پر افطاری میں آپ لوگوں کا دسترخوان بہت پیارا سا سج رہا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کے گھر میں، آپ لوگوں کا بھی اور میرے گھر میں میرا بھی دسترخوان ہمیشہ سجا رہے، آمین ثم آمین۔ آج کے ولاگ کا اسٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ ولاگ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ فرسٹ افطاری کا ولاگ ہے، جو کہ میں بہت لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں۔ 3 بجے، 2:30 3 بجے میں ساری کٹنگ وغیرہ کر کے بس کچن سے چلی جاتی ہوں تھوڑا ریسٹ کرنے، اور اس کے بعد عصر کی نماز کے لیے پھر میں اٹھتی ہوں تقریباً 4:15، اور پھر 4:30 تقریباً میں آتی ہوں کچن میں، اور پھر ساری مکسنگ اور یہ سارے کام جو ہوتے ہیں پھر وہ ساری تیاری افطاری تک لگی رہتی ہے۔ تو یہاں پر ساری چیزیں ریڈی ہو چکی تھیں، اور بیف کڑھائی میں نے بنائی تھی، ساتھ ہی بلے جو ہیں وہ فرائی نہیں بوائل ہو رہے تھے، اور یہاں پر جو ہے چٹنیاں اور کھجور وہ بھی ریڈی تھی۔ اچھا، عام روٹین میں جب بھی ہم پکوڑے کھائیں، سموسے کھائیں، کچھ بھی کیچپ اور چلی گارلک ساس کے ساتھ میں اور میرے بچے کھا لیتے ہیں، لیکن یار رمضان میں کیا ایسی بات ہے کہ بس ہمیں جو ہے گھر کی فریش چٹنیاں ہی چاہیے ہوتی ہیں۔ املی کی چٹنی اور ہرے دھنیا اور اناردانے کی چٹنی، جو کہ میں نے ایک دن پہلے ہی بنا کے رکھی تھی، اور سارا رمضان ہم یہی چٹنیاں ہی یوز کرتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے میں اگین بناتی ہوں۔ تو یہ والے کام بھی ضرور ہوتے ہیں کچن میں۔ میں نے وہ بیسن کا جار جب اوپن کیا، سارا بیسن میرے دوپٹے کے اوپر آ گیا تھا۔ تو یہاں پر بس پکوڑوں کی مکسنگ کا کام ہو رہا تھا، ایک طرف پیاز والے پکوڑے تھے اور دوسری طرف خالی بیسن جو ہے گھول رہی تھی، جو کہ آلو کے پکوڑے وہ میں بناؤں گی۔ بوندی چاٹ کا بھی سارا سامان میں ریڈی کر کے گئی تھی کچن سے جانے سے پہلے، تو اس لیے یہ بس آ کے ساری چیزوں کو بس میں نے مکس کیا اور بوندی چاٹ ریڈی ہو گئی تھی۔ بچے بوندی چاٹ کھاتے ہیں، لیکن مجھے اس میں بلہ ضرور چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے 2 بلے اس میں الگ سے میں اپنے لیے رکھ دیتی ہوں۔ اچھا، جوس بنا رہی تھی، ٹینگ میں نے بنایا، لیکن یار ابھی جو ہے نا موسم اتنا ماشاءاللہ اچھا ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا ہے، جوس کی طلب نہیں ہوتی، پانی کی طلب نہیں ہوتی، لیکن بچوں کو جوس چاہیے ہوتا ہے، اس لیے بچوں کے لیے تو لازمی بنتا ہی ہے جوس۔ اور آپ میں سے کون کون ہے جو کوئی بھی چیز گھر میں، بے شک گھر کے ہی لوگ ہیں، باہر سے کوئی نہیں آ رہا، پھر بھی آپ لوگ اچھے سے پلیٹر میں اس کو سرو کرتے ہیں؟ مجھے تو یہی ہوتا ہے کہ یار بے شک ہم گھر کے ہی لوگ ہیں، باہر تک کوئی نہ آئے، لیکن میں نے اچھے سے پلیٹر میں اس کو سرو کرنا ہے، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ یہاں پر نا میں اب پکوڑے فرائی کر رہی تھی، اور بچے بار بار کبھی مصطفیٰ، کبھی ایان، کبھی زینب آ کے دیکھ رہے کتنا ٹائم رہ گیا ہے، اور چیزوں کو دیکھ رہے مما کیا کیا بنا رہی ہیں، افطاری میں کیا کیا مینیو ہے۔ تو اپنا بچپن یاد آ رہا تھا کہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے، ہم لوگ روزہ رکھتے تھے، بھابھی امی جب افطاری کی تیاری کر رہے ہوتے تو ہم بھی کچن میں آ کے کبھی امی کی ہیلپ کروا رہے ہیں، کبھی چیزوں کو چیر رہے ہیں، امی سے پوچھ رہے ہیں کتنا ٹائم رہ گیا ہے۔ اسی دوران جو ہے ہمارے ماشاءاللہ سامنے جو نئے پڑوسی ہیں ان کے گھر سے آ گئی تھی افطاری پہلے ہی روزے والے دن۔ ہم سیم وہی چیزیں تھیں افطاری میں، آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں سیم وہی پکوڑے، بوندی چاٹ، وہی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یار اپنے ہاتھ کا کھا کھا کے شاید انسان تھک چکا ہوتا ہے، باہر سے کچھ بھی آئے نا پڑوسیوں کے گھر سے، تو اس کی ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے، اس کا ایک الگ ہی ذائقہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ ضرور بولیں گا۔ اور یہاں پر میری جو فوج ہے وہ افطاری لے کے آ چکی تھی بالکنی میں، اور اتنی زیادہ مجھے بھی اور میرے بچوں کو بھی خوشی ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے ہماری یہ خواہش پوری کی کہ ہم 1 مہینے سے لگے ہوئے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، اور ہم اپنی اس بالکنی کو سیٹ کریں گے، اور اس میں ہم روزہ جو ہے افطار کریں گے۔ اور میں تو خوش تھی ہی تھی بچوں کو دیکھ دیکھ کے، لیکن یہ کہ بچے ماشاءاللہ اتنے زیادہ خوش ہوئے ہوئے تھے، بہت خوش ہوئے ہوئے تھے۔ تو ماشاءاللہ جناب ہماری بالکنی بھی سیٹ ہو گئی تھی، اور جو ہماری ٹیبل، ہم نے جو ایک ٹیبل بنائی تھی جس کے اوپر ہم نے افطاری رکھ کے وہ افطاری رکھنی تھی، اور ٹیبل بھی ہماری سج چکی تھی۔ میری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کہ اللہ پاک ہر ایک کا دسترخوان ایسے ہی سجا کے رکھے۔ اور یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، واقعی بہت بابرکت مہینہ ہے، کہ اس میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا دسترخوان سجا ہی رہتا ہے۔ کبھی ہم ٹینشن میں ہو کہ آج کیا بنائیں گے، کیسے ہوگا، خود بخود اللہ پاک کوئی ایسا وسیلہ نکال ہی دیتا ہے کہ ہمارا دسترخوان سج جاتا ہے۔ اذان ہو چکی تھی، کھجور سے روزہ افطار کیا، دعا مانگی،
اور دعا سے میں میری عادت ہے کہ میں افطاری کی تیاری جو ہے نا تقریباً 10-15 منٹ پہلے اپنی فرائی والا جتنا بھی کام ہے سب کام بائنڈ اپ کر کے میں دسترخوان پہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی سورت یا کچھ بھی تسبیح وغیرہ پڑھ لیتی ہوں، پڑھنا اسٹارٹ کرتی ہوں۔ اور میرا خیال ہے آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اور اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ان کے پکوڑے نہیں فرائی ہو رہے ہوتے جب بھی وہ پکوڑوں میں فرائی کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات بیان کرتی ہوں، وہ یہ کہ جناب ایک ایسا انسان، اس کی خوشی یا اس کی کیفیت کو آپ لوگ محسوس کیا کر سکتے ہیں جو جھونپڑی میں رہتا اور اسے محل مل جائے تو اس کی کیا خوشی ہوگی۔ وہی خوشی بس اس وقت ہم لوگوں کی تھی، میری اور میرے بچوں کی۔ اس ایک کمرے میں ہم رہا کرتے تھے جہاں پر اٹھنے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ افطاری سحری ہم بہت مشکل سے کرتے تھے، کبھی جوس کبھی پانی بیڈ پہ گر رہا ہے۔ سحری میں اندھیرے میں بیٹھ کے ہم سحری کیا کرتے تھے اور نہ اٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، سحری میں تو بالکل کسی طرح بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ اور اللہ پاک نے بہت بہت کرم کیا، اتنا جتنا بھی میں کروڑ بار بھی شکر ادا کروں، جتنے بھی سجدوں میں گر جاؤں وہ کم ہے۔ اللہ نے ہمیں الگ ایک جگہ دی، لیکن پھر تھوڑے ٹائم کے بعد اس سے بھی بڑی جگہ ہمیں یہ والا گھر دے دیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ بہتر نہیں بہترین ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وقت میں اور میرے بچے کتنے خوش ہیں، جہاں دل چاہے جیسے دل چاہے ہر طرح اپنی خوشی کو منا سکتے ہیں اور اچھے سے ہم ہر چیز کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی بھی تمام جائز خواہشات پورا فرمائے۔ ماشاءاللہ ضرور بولے گا، کیونکہ ماشاءاللہ بولنے سے آپ لوگوں کی تربیت کا جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ کیسی تربیت ہوئی ہے۔ میرے گھر کو، میرے دسترخوان کو، میرے بچوں کو دیکھ کے ماشاءاللہ ضرور بولیں گا، اور ہر ایک کے لیے ماشاءاللہ کا ورڈ ضرور نکالا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ ملوں گی آپ لوگوں سے پھر کسی اور افطاری اور سحری کے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔